ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے؟ اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا کہ تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں یعنی انسان مرے تو پھر انسان کی اگلی منزلیں طے ہوں گی اور بندہ کامیاب ہوگا۔ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ دیکھیے خوف خدا یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ خوف خدا جس سینے میں ہے وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر حشر میں آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ہر مخلوق، ہر چیز کائنات کی، زمین و آسمان کی ہر چیز فرمایا کہ اس کی قدرت کے ماتحت ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر اس کا رعب اور دبدبہ ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ذرہ ذرہ جو ہے اس کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی تسبیح بیان نہ کرے۔ جس طرح کہ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ان للہ ملائکۃ فی السماء السابعۃ سجدا منذ خلقہم اللہ تعالی الی یوم القیامہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں ساتویں آسمان میں کہ وہ سجدے میں ہیں۔ کیا بولا؟ سجدے میں ہیں۔ کب سے؟ فرمایا جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا اس دن سے، اس گھڑی سے وہ سجدے میں ہیں، اور کب تک رہیں گے؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ سجدے میں رہیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اپنے سر کو جب سجدے سے اٹھائیں گے فرشتے تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کہیں گے مولا ہم اس طرح تیری بندگی نہ کر سکے، تیری عبادت نہ کر سکے کہ جس طرح کرنے کا حق تھا۔ یعنی قیامت تک وہ سر سجدے میں رکھیں گے، پھر بھی وہ یعنی اس بندگی سے یعنی قاصر ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ جس طرح ہمیں تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، جس طرح تیری بندگی کرنی چاہیے تھی، ہم اس طرح نہ کر سکے۔ تو یہ فرشتے جو ہیں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے وہ ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، فرمایا کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے فرشتے ڈرتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ذرہ برابر بھی نہ فرمانی نہیں کرتے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا جسم رب کے خوف سے کانپتا ہے، جس بندے کا جسم رب کے خوف سے کانپتا ہے، فرمایا اس سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا خوف خدا اتنی بڑی دولت ہے۔ اور پھر اسی طرح احادیث میں آتا ہے ایک بندہ فرمایا کہ کسی عورت پر وہ عاشق ہو گیا، وہ عورت کہ وہ کسی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جب وہ عورت قافلے کے ساتھ جاتی ہے تو یہ بندہ بھی اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ کہیں جنگل میں جب پڑاؤ ڈالتا ہے یہ قافلے والے سو جاتے ہیں، رات کا ٹائم ہے، قافلے والے سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے اور سو گئے، اور یہ بندہ چپکے سے
اس عورت کے پاس پہنچ گیا اور اس کو کہنے لگا کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں اس قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ جب اس نے اظہار کیا تو اس عورت نے کیا کہا، روایات کے اندر موجود ہے، فقالت لہ المرأۃ اناظر انا الناس باجمعہم ففرح الرجل بقولها وظن انها قد اجابته فقام وطاف حول القافلة فاذا الناس نیام فرجع الیها وقال لها نعم ہم نیام۔ وہ بندہ خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ میری دعوت کو اس نے قبول کر لیا ہے۔ وہ دوڑا، پورے قافلے کے ارد گرد چکر لگاتا رہا، دیکھتا رہا کہ کیا کوئی جاگ تو نہیں رہا، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ جب وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ قافلے والے سارے سو گئے ہیں، تو پھر اس عورت نے کیا کہا، اس نے کہا کہ ما تقولو فی اللہ تعالی، اے اللہ کے بندے رب کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کیا رب سو رہا ہے یا رب جاگ رہا ہے؟ اب اس بندے نے کیا کہا، اس نے کہا کہ فقال رجل ان اللہ تعالی لا ینام ولا تأخذ سنۃ ولا نوم، کہنے لگا کہ وہ تو نہیں سو رہا، رب وہ ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، رب سونے سے پاک ہے۔ جب بندے نے یہ کہا کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ نیند سے پاک ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، تو پھر عورت نے کہا کہ وہ رب جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے مگر وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی بجائے رب سے ڈرنا زیادہ بہتر ہے۔ جب عورت نے یہ کہا تو اس بندے نے خالق کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا اور تائب ہو گیا اور اپنے وطن واپس لوٹ گیا۔ اور جب وہ مر گیا، بندہ فوت ہو گیا، تو ایک اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں بلند آواز سے یار، خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے بندہ خدا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا غفر علی بخوفی و ترکی ذالک ذنبا، اس نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ ایک تو جو اس کا خوف میرے دل میں تھا اللہ نے اپنے خوف کی وجہ سے مجھے معاف کیا، اور دوسرا جو میں نے گناہ اس کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا اللہ نے اس گناہ کو چھوڑنے کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ یہ ہے خوف خدا۔ اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک عابد زاہد آدمی تھا جس کے بچے بہت تھے، ذو عیال تھا، جس کے کثیر تعداد میں بچے تھے، اور اس کو بھوک نے آ لیا اور وہ مجبور ہو گیا، یعنی گھر میں کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی اور وہ کچھ لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو اس عابد زاہد بندے کی بیوی وہ ایک تاجر کے پاس گئی، اس کو جا کے کہا کہ میرے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء نہیں اور میرے بچے بھوک مر رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، اے بندے خدا تو مجھے کچھ پیسے دے دے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء دے دے تاکہ میں اپنے بھوکے بچوں کو کھانا کھلا سکوں۔ وہ یعنی دولت کے نشے میں وہ اتنا آگے جا پہنچا تھا کہ اسے خدا رسول ہی بھول گیا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس نے کہا ہاں میں تمہیں پیسے دوں گا مگر تو مجھے اپنے اوپر قدرت دے دے، طاقت دے دے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو مجھے طاقت دے دے، اپنے اوپر قدرت دے دے۔ تو وہ عورت خاموش ہو گئی اور اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ جب گھر جاتی ہے تو اپنے بچوں کو دیکھتی ہے تو بچے چیخو پکار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یا امی، اے میری ماں، نحن نموت من الجوع اعطنا، اے میری ماں ہم بھوک سے مر رہے ہیں، کچھ ہمیں دو، ماں ناکل، تاکہ ہم اس کو کھائیں، ہم بھوک سے یعنی بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو چکے ہیں تاکہ ہم مرنے سے بچ جائیں۔
بچے جب یہ کہہ رہے ہیں تو وہ عورت بچوں کو جب دیکھتی ہے تو اس سے رہ نہ گیا، وہ اس تاجر کے پاس پھر چلی گئی اور کہنے لگی کہ ہاں مجھے تمہاری تمام شرائط منظور ہیں اور میں تمہاری تمام جو ہے شرائط ان کو پورا کروں گی۔ اور جب تنہائی میں وہ لے کے جاتا ہے تو وہ عورت جو ہے وہ جب تنہائی میں جاتی ہے تو کانپنے لگ جاتی ہے، اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندہ پوچھتا ہے کہ مالو کے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کانپ کیوں رہی ہو، ڈر کیوں رہی ہو، کس چیز کا تمہیں خوف ہے؟ اس نیک عورت نے کہا انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتی ہوں، مجھے خدا کا خوف ہے، مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے، میں رب کی نافرمانی سے ڈر رہی ہوں، اس وجہ سے میرا جسم کانپ رہا ہے۔ تو اس بندے نے جب یہ سنا اس نے کہا کہ تو اللہ سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا حالانکہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے، اور میرے پاس سب کچھ موجود ہے، میں اتنا غافل ہوں کہ میں رب سے نہیں ڈر رہا، تجھ سے زیادہ پھر مجھے ڈرنا چاہیے۔ اس عورت کو کہا کہ ادھر آؤ۔ اس نے تحفے تحائف اور کثیر انعامات سے نوازا اور مال اور دولت دے دیا اور کہا جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کے رضا کے لیے یہ سب کچھ دے دیا۔ جب اس بندے نے عورت کو خوش کر کے وہ مال اور کثیر تحفے تحائف نعمتیں دی اور وہ عورت خوش ہو کے چلی گئی، اور جب وہ عورت چلی گئی تو پیچھے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، سبحان اللہ تو کہہ دیں یار، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب نے وحی کا نزول فرمایا اے میرے پاک پیغمبر ذرا جاؤ فلاں پر فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے، جاؤ اس کو کہہ دو کہ تجھے اللہ نے معاف فرما دیا ہے، تیرے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے معاف کر دیا؟ اس بندے نے سارا قصہ سنایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد غفر لکا ما کانا من ذنوبک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ ہے خوف خدا اور اس کی برکات۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف خدا دیکھیں کہ جن کے بارے میں حضور نے خوشخبریاں دے دی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، سبحان اللہ تو کہتے ہیں یار، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یعنی حضور نے ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو ان کے اندر خوف خدا کتنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ قرآن کی کوئی آیت سنتے کہ جس میں خوف خدا کی بات ہوتی تو آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، غش کھا کر زمین پر گر جاتے تھے، اور پھر آپ کیا کرتے؟ جب ہوش آتا تو ایک تنکے کو اٹھاتے اور کہتے کہ کاش کہ میں تنکا ہوتا، مجھے میری ماں نہ جنتی، میں نہ قابل ذکر شے ہوتا، میں تنکا ہوتا، اور کثیر روتے اور آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے، حتیٰ کہ روایت کے اندر موجود ہے کہ جہاں جہاں آنسو بہتے تھے آپ کے چہرے پر جو ہے آنسوؤں کی وجہ سے 2 کالے خط پڑ گئے، 2 کالے لکیریں پڑ گئی آنسو بہا بہا کے خوف خدا کی وجہ سے۔ اللہ فرمایا یہ ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس آیت کے مصداق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ایک ہے محض تسبیح پر خوف خدا، استغفر اللہ پڑھنا اور خوف خدا کے بارے میں جو ہے باتیں کرنا مجمع میں بیٹھ کر کہ اللہ معاف کرے، اور خوف آتا ہے جی، خوف ہونا چاہیے جی۔ ایک ہے محض زبانی کلامی خوف کی باتیں کرنا اور استغفار کرنا، اور ایک ہے دل سے رب سے ڈرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے
کیا مطلب کہ محض زبانی کلامی خوف خدا کی باتیں نہ کرو، بلکہ دل سے بھی مجھ سے ڈرو، یہ ہے حق تقاتہ ہی۔ اور پھر توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت کبھی بھی اس بندے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا کہ جو بندہ خوف خدا سے روتا ہے۔ جس طرح یعنی جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں ڈل سکتا، نکلا ہوا دودھ تھنوں میں جاتا دوبارہ؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا اسی طرح جو شخص خوف خدا سے روتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں کرے گا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے جہنم سے ایک آگ نکلے گی قیامت والے دن۔ کب؟ قیامت والے دن۔ تو وہ آگ امت محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت کی طرف دوڑتی چلی آئے گی، اور حضور کی امت اس آگ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ آگ کیا تھوڑی بہت ہوگی؟ نہیں، پہاڑ کی مثل ہوگی، پہاڑ کی مثل، یعنی بلند ترین آگ ہوگی اور جہنم سے نکلے گی، اور حضور علیہ السلام کی امت کی طرف بڑھتی چلی آئے گی، بڑھتی چلی آئے گی، اور حضور کی امت اس کو دور کرنے کی بڑی کوشش کریں گے، اور کیا کہ واسطے دیں گے اور کہیں گے یا نارو بحق المصلین وبحق المصدقین وبحق الخاشعین وبحق الصائمین ان ترجعی فلا ترجع۔ وہ کہیں گے اے آگ تجھے نمازیوں کا واسطہ، تجھے صدقہ دینے والوں کا واسطہ، تجھے خوف خدا سے رونے والوں کا واسطہ، تجھے صائمین کا یعنی روزے داروں کا واسطہ، تو واپس لوٹ جا، فلا ترجع۔ مگر وہ آگ بالکل واپس لوٹے گی نہیں، آگ بڑھتی چلی جائے گی، واپس نہیں لوٹے گی۔ جب واپس نہیں لوٹے گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ایک پیالہ لے کے آئیں گے جس کے اندر پانی ہوگا، جس کے اندر پانی ہوگا۔ حضور کو وہ عرض کریں گے حضور خذ ھذا، اس پیالے کو پکڑیں، اور پھر کیا کریں؟ اس پیالے میں جو پانی ہے نا اسے اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر آگ کی طرف چھڑکیں، آگ کی طرف چھڑکیں۔ حضور وہ پیالہ لے کر اس سے پانی لے کر آگ کی طرف چھینٹے ماریں گے تو آگ فوراً بجھ جائے گی، آگ ختم ہو جائے گی۔ تو حضور فرمائیں گے کیا ما ھذا الماء، یہ پانی کس چیز کا پانی ہے اور یہ اس میں اتنی برکت اور اس میں اتنا اثر کیوں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کیا عرض کریں گے توجہ رکھنا، ھذا ماء دموع عصاة امتک الذین بکوا من خشیۃ اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے حضور یہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے آنسوؤں کا پانی ہے، آپ کی امت کے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کی آنکھوں کے آنسو ہیں، یہ وہ آنسو ہیں کہ جو خوف خدا سے نکلے۔ گناہ گاروں نے جب سوچا کہ ہم رب کے دربار میں کس طرح حاضر ہوں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے خوف خدا کی وجہ سے، اور یہ وہ پانی ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ پیش کروں، اور آپ اس سے لے کر آگ پر چھڑکے تو آگ بجھ جائے گی، تو یہ اللہ کا حکم تھا اس لیے میں نے آپ کو یہ پیش کیا۔ تو حضرات محترم آپ دیکھیں یہ حضور کی امت کے گناہ گار لوگوں کے آنکھوں کے آنسو ہیں جو خوف خدا کی وجہ سے بہے۔ یہ تو صرف عام مومن کے آنسو ہیں کہ ان میں اتنا اثر ہے کہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی، تو میرے مصطفیٰ کے آنسوؤں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کے آنسو وہ جو بہے امت کی یاد میں، حضور ساری رات سر سجدے میں رکھتے ہیں اور حضور پھر دعائیں مانگتے ہیں،
امتی امتی کی صدائیں لگاتے ہیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں اپنی امت کی خاطر۔ تو عام مومن کے آنکھوں کے آنسوؤں کا اتنا اثر ہے تو میرے مصطفیٰ کے آنکھوں مبارک کے آنسوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ایسے تو نہیں کہا گیا میرے اعلی حضرت واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور ایک آج ہم ہیں، حضور ہماری خاطر سر سجدے میں رکھ کے روتے ہیں، اور ہم معذاللہ ہر وہ گناہ کرتے ہیں جو لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ ہمارے دامن گناہوں سے میلے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں یا شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کیا اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں۔ ہم حرام کھاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ حرام کی نحوست کتنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس بندے پر لعنت کی برسات کرتے رہتے ہیں جب تک وہ لقمہ پیٹ میں رہتا ہے۔ یعنی حرام کی اتنی نحوست ہے۔ اور پھر دیکھو ہمارے بزرگ خوف خدا کتنا رکھتے تھے، وہ حلال کھاتے تھے۔ دیکھو نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، اس نے آپ کو کچھ رزق دیا تو آپ نے وہ کھایا۔ تو جب آپ نے کھا لیا بات ختم ہوگی، کھا لیا، پوچھا یہ رزق آیا کہاں سے تھا؟ اس نے کہا میں نے کوئی جادو انتر منتر کیا تھا زمانہ جاہلیت والا، تو میں جانتا بھی نہیں تھا، بس اس بندے کا کام ہو گیا، اس نے مجھے یہ تحفے تحائف دیے، وہ میں نے آپ کو پیش کر دیے۔ کیونکہ وہ جادو یعنی جاہلیت کے زمانے کا، اور بتوں کے نام سے وہ سارا ہوتا جادو ہوتا ہے، اس میں جادو میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، تو یہ حرام تھا۔ تو آپ نے اسی وقت انگلی ڈالی گلے میں حلق میں اور الٹی کر دی، اور کیا فرمایا یہ تو حرام ہے، تم نے میرے پیٹ میں حرام داخل کر دیا۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ تقویٰ ہے اور یہ خوف خدا ہے۔ حضرت محمد بن منظر رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب آپ روتے تھے آنسو نکلتے نا، وہ آنسو آنکھوں والے ہاتھوں پر لے کر چہرے پر ملتے، داڑھی پر ملتے تھے۔ پوچھا کہ یہ کیوں؟ فرمایا مجھے حدیث پہنچی ہے کہ فرمایا جس جگہ بندے کے آنکھوں کے آنسو لگے گے خوف خدا والے، فرمایا اس جگہ پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم کچھ خوف خدا رکھیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہمیں حضور کی شرم کرنی چاہیے، ہمیں خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی